باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے احکام شریعت درس فقہ درس نمبر 8 کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو تقلید کے مسائل میں اس مسئلے تک پہنچا تھا کہ اگر کوئی آدمی غفلت یا چشم پوشی کی وجہ سے زندہ مجتہد کی طرف رجوع کیے بغیر میت مجتہد کی تقلید کے اوپر باقی رہے تو اس کے اعمال کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کے اعمال کا وہی حکم ہے کہ جو تقلید کے بغیر دیے جانے والے احکام کا حکم ہوتا ہے، جنہیں ہم نے درس نمبر 7 میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ لہٰذا اس درس میں دوبارہ ان تمام صورتوں کو اور شقوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص کہ جو غفلت یا چشم پوشی کی وجہ سے زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنے کے بجائے مردہ مجتہد کی تقلید کے اوپر باقی رہا ہے، تو وہ ان تمام صورتوں کو جاننے کے لیے درس نمبر 7 کی طرف رجوع کرے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ شرعی مسائل میں مجتہد کا نظریہ اور اس کا حکم، چاہے وہ فتویٰ ہو، چاہے وہ احتیاط واجب ہو، چاہے وہ احتیاط مستحب ہو، اسے حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، خود مجتہد سے اس نے مسئلہ سنا ہو۔ نمبر 2 عادل گواہوں سے مسئلہ سنے جو مجتہد کے فتوے کو نقل کریں۔ نمبر 3، ایسے شخص سے مجتہد کا فتویٰ سننا جس کی بات پر انسان کو اعتماد ہو، اطمینان ہو، تو اس سے فتویٰ لے سکتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے جس شخص سے وہ اپنے مجتہد کی فقہی رائے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر سوشل میڈیا، واٹس ایپ، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو افراد مسائل شرعیہ بیان کرتے ہیں، اگر اس بیان کرنے والے کی بات کے اوپر آپ کو اطمینان ہے، اعتماد ہے کہ یہ آپ کے مجتہد کا فتویٰ صحیح نقل کر رہا ہے، آپ کو اطمینان ہے، اعتماد ہے، تو اس سے آپ اپنے مرجع وقت کا اور مرجع تقلید کا فتویٰ لے سکتے ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ مجتہد کے فتاویٰ کی جو چھپی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے اردو میں توضیح المسائل ہے اور عربی میں منہاج الصالحین ہے، وہاں سے خود انسان اس فتوے کو پڑھے تو اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، یا اپنے مرجع وقت کی جو ویب سائٹ ہے، قابل اعتماد ویب سائٹ ہے، وہاں سے بھی فتویٰ لینے سے اگر اطمینان حاصل ہو جائے تو بھی انسان وہاں سے فتویٰ لے سکتا ہے، یا مجتہد کے دفتر سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات سے، یا مجتہد کے دفتر سے جاری ہونے والی قابل اعتماد ویب سائٹ سے فتویٰ لینا بھی درست ہے، بشرط یہ کہ اس سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر مجتہد کسی مسئلے میں فتویٰ نہ دے تو مقلد کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو مقلد یعنی تقلید کرنے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر مجتہد فتویٰ نہ دے یا فتویٰ دے کہ اپنا فتویٰ واپس لے لیتا ہے تو اس صورت میں تقلید کرنے والے کے لیے کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہوگا، وہ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اس کے مرجع وقت نے جس مسئلے میں احتیاط لگائی ہے وہ اسی احتیاط کے اوپر بھی باقی رہ سکتا ہے۔ البتہ دیگر فقہا میں اختلاف کی صورت میں جہاں آپ کے مجتہد نے احتیاط واجب لگائی ہے اور آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو دیگر فقہا میں اختلاف کی صورت میں اسے اعلم فالاعلم کی رعایت کرنا ہوگی۔ آج کے درس کو یہیں پہ روک رہے ہیں، اگلی گفتگو کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔